الفاتحة. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام. اور پڑھ لیجئے ایک مرتبہ: اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکمة وآلہ وبارک وسلم. سيدنا مولانا محمد القدر حسنه وجماله بره ونواله فضله وكماله وعلى وارث حاله النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. نور کے زلف و عارض دہن نور کا، نور کے زلف و عارض دہن نور کا، زلف و عارض دہن نور کا، نور کے زلف و نور کے زلف و عارض دہن نور کا، مصطفیٰ بدن نور کا، مصطفیٰ بدن نور کا، مصطفیٰ کا
قدموں سے عرش بری جاگ اٹھا، کس کے قدموں سے عرش بری جاگ اٹھا، کھل گیا ہر طرف ایک چمن نور کا، کھل گیا ہر طرف ایک چمن نور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ ایک شاعر کہتے ہیں بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، اگر ہم غائب رسول کی چوکھٹ کا بوسہ لے لیتے تھے تو ہم پر شرک و بدعت کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ یہ نہ جانے کس کس کا بوسہ، اپنے اوپر کبھی شرک کا فتویٰ نہیں لگتا۔ فتویٰ لگاؤ گے تو زیادہ سے زیادہ انسانوں کے اوپر لگاؤ گے، لیکن ہواؤں کے اوپر کون فتویٰ لگائے گا جو نبی کی چوکھٹ کا بوسہ لیتی رہتی ہے؟ روشنیوں کے اوپر کون فتویٰ لگائے گا جو سرکار دو عالم کے گنبد خضرا کو چومتی رہتی ہے؟ تو بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ تو بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، ہے عرش پر دماغ نسیم بہار کا، ہے عرش پر دماغ نسیم بہار کا۔ بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، ہے عرش پر دماغ نسیم بہار کا، اڑتا ہوا غبار نبی کے دیار کا، اڑتا ہوا غبار نبی کے دیار کا،
ہے شامیانہ رحمت پروردگار کا۔ اڑتا ہوا غبار نبی کے دیار کا۔ ہمارے یہاں بھی خاک اڑتی ہے، گرد اڑتی ہے، دھول اٹھتی ہے، کچرا اڑتا ہے، لیکن یہاں کا کچرا آسمان کا فرق ہے، جنت و دوزخ کا فرق ہے۔ ہماری آنکھوں میں اگر وہ کچرا لگ جائے یہاں کا تو ہماری آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، آنکھیں آ جاتی ہیں، آشوب چشم میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہم۔ لیکن عاشقان مصطفیٰ سے پوچھو، اے عاشقان مصطفیٰ، تمہارے نزدیک نبی کے دیار کے کا کیا مقام ہے؟ کہا یہ قسمت والوں کا، ہم اس کو آنکھوں کا سرما لگا لیں گے، سرما بنا لیں گے، نور زیادہ ہو جائے گا۔ اٹھتا ہوا غبار، اٹھتا ہوا غبار نبی کے دیار کا ہے شامیانہ رحمت پروردگار کا، ہے شامیانہ رحمت پروردگار کا۔ دستار سبز، کملی سیاہ، دستار سبز، کملی سیاہ، زلف مشک بو، ارے ہستی بہار کا۔ ہستی حضور کی ہے کہ حاصل بہار کا، ہے شامیانہ رحمت پروردگار کا۔ علی بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، اب دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ان ہاتھوں کو خالی مت سمجھو، دونوں جہان کی نعمتیں ہیں۔ اسی مضمون کو شاعر بیان کر رہے ہیں کہ ایک بوریے پہ ماہ رسالت ہے جلوہ گر، ایک بوریے پہ ماہ رسالت ہے جلوہ گر، اللہ رے تخت اتنے بڑے تاجدار کا، اللہ رے تخت اتنے بڑے تاجدار کا۔ اڑتا ہوا غبار نبی کے دیار کا، ہے شامیانہ رحمت پروردگار کا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ۔ مدینے کی گرد سنی، آنکھوں میں سرما لگانے کے لائق، چاند و سورج کے مہر و ماہ سرما لگائیں گے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے نور کو بڑھانے کے لیے مصطفیٰ کی سواری کا جو غبار اڑتا ہے، گرد اڑتی ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں اور اپنے کیا کہتے ہیں گے سرکار کے نور کا صدقہ حاصل کرتے جاتے ہیں۔ تو نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات، آج بھی وہی آیت تلاوت کی ہے میں نے جس کو کہا جاتا ہے آیت نور، جس میں ارشاد ہوا قد جاءکم من اللہ نور۔ نور مصطفیٰ کے صدقے میں ہم بھی نور، یہ مجلس بھی نور، آپ کے چہرے بھی نور، جن کا فیضان ہم پر ہو رہا ہے وہ منہ مبارکہ بھی نور۔ ہم تو ہر طرف سے ہمارے ہاتھوں میں نور ہے، کیونکہ ہماری نسبت نور والے سے، ہمارا خدا بھی
زور سے بولو. ہمارا نبی بھی نور, ہمارا قرآن بھی نور, ہمارا پیر و مرشد بھی نور, ہمارا سنی استاد بھی نور, ہر عاشق مصطفیٰ نور. تو چاہے دائیں دیکھو تو نور, بائیں دیکھو تو نور, اوپر دیکھو تو نور, سامنے دیکھو تو نور, پیچھے دیکھو تو نور. ہم نور والے سے نسبت رکھتے ہیں تو ہمارے جسم کا رونگٹا رونگٹا نور. قد جاءکم من اللہ نور. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا. آپ تقریر کرواؤ. نور محتاج ہوتا ہے, نور اختیار والا ہوتا ہے. نور ہم سب سے افضل ہوتا ہے. نور کی رفتار کا تو ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے, لیکن کچھ اندازہ کرنے والے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ نور کی رفتار کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے, لیکن کچھ لوگ نور کی رفتار کا اندازہ کرتے ہیں. جاہل ہو کے نور کی رفتار کا اندازہ کرتے ہیں, اندھے ہو کے نور کی رفتار کا اندازہ کرتے ہیں. ارے بزرگ اور دوستو, بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب بندہ مومن مرتا ہے, اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے, تو منکر نکیر آتے ہیں. منکر نکیر آتے ہیں, مردے کو اٹھا دیتے ہیں, گویا کہ زندہ کر دیتے ہیں, بٹھال دیتے ہیں. اب بتاؤ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے نور ہے نا. فرشتے نور ہیں, اور فرشتوں کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے کہ جو 24 گھنٹے پہلے مر چکا, اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں رہ گئی, ہاتھ اٹھانے کی طاقت اس کے اندر نہیں رہ گئی, لیکن نوری فرشتہ آیا, نوری فرشتے آئے, منکر نکیر آئے, تو انہوں نے کیا کیا؟ مردے کو زندہ کر دیا. انہوں نے کیا کیا؟ مردے کو زندہ کر دیا. اور سارے فرشتے مصطفیٰ کے نور سے بنائے گئے. سارے فرشتے مصطفیٰ کے نور سے بنائے گئے. آل رسول بھی نور ہوتا ہے, سبحان اللہ, نور ہوتا ہے. تو جب آل رسول اگر مردے کو زندہ کر دے, بغداد والے آقا اگر مردے کو زندہ کر دے, تو ان کی پر بل پڑنے لگتے ہیں. یہ آل رسول ہو کر کیسے مردے کو زندہ کرتے ہیں؟ مردہ صرف اللہ زندہ کرتا ہے, مردے کو تو اللہ تبارک و تعالی ہی صرف زندگی دیتا ہے. اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فرشتے خدا ہے کیا؟ یہ فرشتے خدا ہے کیا؟ ہرگز خدا نہیں ہے, خدا کے بندے ہیں. اور محبوب خدا نور مصطفیٰ کے نور سے ان کو حصہ ملا ہے. مصطفیٰ کے نور سے فرشتے بنائے گئے ہیں. جس کے نور سے بنے ہوئے فرشتوں کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ مردے کو زندہ کر دیں تو اس کی آل کی زندگی کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم کی ایک ٹھوکر لگاتے تھے, کہتے تھے قل بإذنی, اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں, میرے حکم سے زندہ ہو جا. وہ مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. منکر اور نکیر دو فرشتے. جب عاشقان مصطفیٰ سنی لوگ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد, ابھی علی ربانی نے ایک شعر پڑھا کہ موت تو نزدیوں کے لیے, عاشقان مصطفیٰ کی موت تحفہ ہے. جو محب کو محبوب سے ملا دیتا ہے. حدیث ہے
ایک پل ہے، جہاں موت آئی پل پار کر لیا آدمی نے، خدا کے جلووں کا دیدار کرنے کا اہل ہو گیا۔ تو جب مومن بندہ مرتا ہے اس کی قبر میں سرکار تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کا بھی عقیدہ ہے نا، ہر سنی مسلمان کا عقیدہ، مصطفیٰ کا عقیدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں ہماری تشریف لے جائیں گے، اپنا جمال اور اپنا دیدار ہم کو کرائیں گے۔ فرشتے ان کو دکھا کے پوچھیں گے کہ بتا تم اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اب نہیں، اب کیا کہتے ہو؟ وہاں تو سبھی سرکار کا جلوہ دیکھ کے کہیں گے یہ تو ہمارے آقا ہے۔ یہاں نہیں، دنیا میں تو جب زندہ تھا کیا کہا کرتا تھا؟ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے بھائی ہیں، وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ جواب دیں گے ہمارے بڑے بھائی ہماری طرح بشر ہیں، ان کو تو غیب کا بھی علم نہیں، ان کے اندر تو کوئی اختیار ہی نہیں، یہ تو مجبور۔ ایسا کہنے کی جرات کوئی انجام ہوگا؟ گرز لیے رہیں گے، ایک گرز ایسا ماریں گے کہ سر سینے میں گھس جائے گا، اتنا سخت عذاب۔ جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے گا۔ جب سنی مسلمان عاشق مصطفیٰ جو دنیا میں عقیدہ رکھتا تھا، جب فرشتے پوچھیں گے، فرشتے یہ نہیں کہیں گے کہ اس رسول کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فرشتے یہ نہیں کہیں گے کہ اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو، فرشتے یہ نہیں کہیں گے کہ اس نور کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ فرشتے، امتحان والا مسئلہ ہے نا، فرشتے پہلے سے جواب دے نہیں دیں گے بلکہ سوال کریں گے۔ یہ عام مرد کی طرح اس کو، یہ مرد جو تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے یا تمہارے سامنے جلوہ گر ہے، اس مرد کو تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو عاشق مصطفیٰ درود پڑھ پڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی پہچان بنا لیتا ہے کہ جہاں سرکار کا جلوہ خواب ہی میں دکھائی دیا تو حقیقت میں سرکار ہی دکھائی دیتے ہیں۔ شیطان اللہ کی شکل تو بنا سکتا ہے مگر مصطفیٰ کی شکل نہیں بنا سکتا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے خود ارشاد فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا۔ اتنا درود پڑھ پڑھ کر سرکار کی بارگاہ میں سلام بھیج کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جلوہ دکھایا جائے گا، سرکار جب تشریف لائیں گے، فرشتے پوچھیں گے کہ بتا اس مرد کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ کہیں گے یہی تو ہمارے آقا ہیں، یہی تو ہمارے مولا ہیں، یہی تو ہیں، یہی تو رحمت للعالمین ہیں، یہی تو اللہ کے فضل سے غیب دان نبی ہیں، یہی تو وہ آقا ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ یہ مجھے بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، اور ان کے کمالات کا اور ان کے اختیارات کا ہم سب قصیدہ پڑھا کرتے تھے، کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ فرشتے خوش ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، اے اللہ اب تو کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ فرشتوں میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کے لیے جنت میں اور جنت کے اوڑھنے کا سامان اس کو دے دو، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دو، جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو تاکہ جنت کا نظارہ کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مانا ہے، ان پر ہم ایمان لائے ہیں، ہمارا ٹھکانہ یہ ہونے والا ہے۔ بھائی لوگ اس میں اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ ایک ہے، رسول اللہ محمد رسول اللہ کتنے ہیں؟ ایک آدمی
ایک وقت میں کس کس کی قبر میں جائے، یہاں جائے گا تو وہاں نہیں جائے گا. یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں. آپ پریشان مت ہونا، آج جواب دے دیتے ہیں، ان کے لیے جواب تیار رہتا ہے. ارے دادانو بے وقوفو، فرشتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے، تینوں حدیثوں کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر اس نبی کے نور کے کئی حصے کیے. ایک حصے سے لوح، ایک حصے سے قلم، ایک حصے سے کرسی، ایک حصے سے عرش، یہ سب پیدا کیے. پھر اس کے کئی حصے کیے، اسی نور سے پھر فرشتے بنائے. فرشتوں کے نور کی اصل کون ہوا؟ سمجھ رہے ہو نا ہماری بات؟ کا اصل کون ہوا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سرکار دو عالم کے نور سے فرشتے بنائے گئے. اب جس کے نور سے فرشتے بنائے گئے ان کی طاقت پر اعتراض کر رہے ہو. ارے جس کے نور سے فرشتے بنائے گئے وہ فرشتے کون ہیں؟ منکر اور نکیر، دو ہی تو ہیں. کروڑوں لوگ دفنائے ایک وقت میں، فرشتے کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ فرشتے کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ فرشتے تو دو ہی ہیں. اننتا پور آئے تو وجےواڑا کیسے گئے؟ اچھا وجےواڑا گئے، چنئی چلو ٹھیک ہے پہنچ گئے، پھر گنڈا شریف کیسے پہنچ گئے؟ باندھا کیسے پہنچ گئے؟ فرشتے تو دو ہی، اگر آدھے آدھی تو دو ہی جگہ جا سکتے ہیں ایک وقت میں. ارے نادانوں بے وقوفو، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. جس کی اصل سے جو نقل بنائی گئی ہے اس کی رفتار کا یہ عالم ہے، اس کی قدرت کا یہ عالم ہے، اس کے اختیار کا یہ عالم ہے کہ کروڑوں مردے اگر ایک وقت میں دفن کیے جائیں تو کروڑوں جگہ یہ دو فرشتے پہنچ جاتے ہیں. تو ان کے آقا، ان کے سردار ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سارے عاشقوں کی قبر میں نہیں جا سکتے؟ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور. کچھ لوگ یہ کہا کرتے ہیں مصطفیٰ تو ایک ہی ہے. فوٹو دکھا دی جاتی ہے گنبد خضرا سے. کیا کیا جاتا ہے؟ گنبد خضرا سے قبر تک کا راستہ کلیئر کر دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے، اور وہاں سے مصطفیٰ کی فوٹو دکھا دی جاتی ہے یا فرشتوں کے پاس فوٹو آ جاتی ہے، تصویر آ جاتی ہے، اور اس تصویر کو دکھا کر کچھ لوگ یہ کہا کرتے کبھی تم نے تصویر سے شادی کی ہے؟ نہیں. کیوں رہے ہو بھائی؟ میں تمہارے ذہن کو بیدار کر رہا ہوں. تصویر ہوتی ہے اصل ہے نا. اصل کھانا کھاتا ہے، اصل پانی پیتا ہے، اصل دنیا کے کام کرتا ہے. تصویر بھی کر لیتی ہے نا یہ اننت پور کی. ہو سکتا کوئی ایسا اسٹوڈیو ہو. آپ کہو گے کہ حضرت اب سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، تصویر جو ہوتی تھی ایک جگہ رہتی تھی، اب تو چلتی ہے. تصویر دکھتی ہے کھانا کھاتے ہوئے،
ٹی وی دیکھتے ہو کبھی کہ نہیں دیکھتے؟ ہے نا؟ کھانا بھی کھاتے دکھاتے ہیں، اصل تو نہیں ہے، تو تصویر اب بہت ترقی کر، چلو ٹھیک ہے مان لو کہ تصویر ہے، لیکن تصویر کو تصویر ہی کہا جائے گا، تصویر کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ رجل، تصویر کو رجل نہیں، رجل کے معنی ہوتے ہیں مرد، رجل کے معنی ہوتے ہیں آدمی، عورت کا اپوزٹ۔ رجل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آدمی، مرد۔ حدیث پاک میں یہ جواب ہونا چاہیے، یہ بیان ہونا چاہیے کہ اس تصویر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس تصویر کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اگر یہ ہوتا حدیث میں تو ہم ان کی بات مان لیتے کہ تصویر مصطفیٰ کی آتی ہے، لیکن قرآن حدیث پاک میں کیا ہے، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ تصویر کو کبھی مرد نہیں کہا جاتا، تصویر کو کبھی آدمی نہیں کہا جاتا، تصویر بے جان ہوتی ہے، آدمی جاندار ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ تصویر نہیں دکھائی جائے گی مصطفیٰ کی، بلکہ مصطفیٰ خود بنفس نفیس تشریف لائیں گے۔ تو نور کی رفتار کا اندازہ ہوا، فرشتے کیا ہیں؟ بشر ہے، ہماری تمہاری طرح ہے، نور ہے نا۔ اچھا یہ سرکار کو تو کہہ دیتے ہیں کہ ہماری طرح بشر ہے، منکر نکیر کو بھی کہو ہماری طرح بشر نہیں کہیں گے، ڈر کے مارے، کیونکہ مر کے جانا ہے اور یہی گروپ دے کے کھڑے ہوں گے، ہے نا۔ ان بے دینوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم دیندار مسلمانوں کو بچائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے جو فرشتے پیدا کیے گئے، ان کی رفتار کا یہ عالم ہے، ان کے آقا کی رفتار کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی اختیار کا کیا عالم ہوگا۔ اچھا ایک اور ہیں اس سے پہلے فرشتے، قبر میں تو آدمی مرنے کے بعد جاتا ہے، ایک فرشتہ ہے موت کا فرشتہ، ان کا نام ہے عزرائیل علیہ السلام، ان کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، موت کا فرشتہ۔ ان سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، ان سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ ارے ذرا سوچو کہ موت کا فرشتہ سب پہ حاوی ہوتا ہے، کتنے لوگ مرتے ہیں ہندوستان میں، کتنے ایک وقت میں مرتے ہیں حساب نہیں لگا۔ یہ ایک فرشتہ ہے، یہاں تو دو تھے، ہو سکتا ہے تمہارا ذہن بھٹک جائے، یہاں پر تو دو تھے، منکر نکیر۔ ملک الموت کتنے ہیں؟ ایک، 5، ایک ہی ہے۔ اور وہ ہزاروں لاکھوں جگہ ایک ہی وقت میں کیسے پہنچ جاتا؟ وہ فرشتہ نور ہے اس لیے پہنچ جاتا ہے، اور کس کا نور ہے؟ مصطفیٰ کا نور ہے اس لیے پہنچ جاتا ہے۔ اور جب مصطفیٰ کے نور سے جو فرشتہ بنایا گیا ہے، جب اس کے اختیار کا، اس کی قدرت کا، اس کی رفتار کا، اس کی طاقت کا یہ عالم ہے، ایک ہی لمحے میں ہزاروں لاکھوں جگہ پہنچ سکتا ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم اگر کروڑوں جگہ پہنچ جائیں ایک ہی وقت میں، اننت پور تشریف لے آئیں ہماری مجلس میں، ان کو کون روک سکتا ہے؟ بزرگوں اور دوستو عقیدہ صحیح رکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری محفل میں بھی آتے ہیں۔ تو نور محتاج ہوتا ہے کہ اختیار والا ہوتا ہے؟ نور کی رفتار، یہ سارے فرشتوں کا اس کا کیا نام ہے؟ جبرائیل۔ بہت سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں اور اضافہ فرمائے۔ آمین۔ سارے فرشتوں کے سردار جبرائیل، سارے فرشتوں کے رسول حضرت جبریل علیہ السلام، سارے فرشتے ان کا ادب کریں، سبحان اللہ، سارے فرشتے حضرت جبریل کا ادب کریں، اور حضرت جبریل ہمارے آقا کا، سبحان اللہ۔
یہ ہے اصل اور نقل میں، اصل میں اور فرع میں، کیونکہ سرکار کا نور اصل ہے، جبریل کا نور سرکار کے نور کا صدقہ ہے۔ تو ساری فرشتے حضرت جبریل کا ادب کریں، اور جبریل مصطفیٰ کا ادب کر کے ہم کو اور تم کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں، ارے تم تو آدمی ہو، تم تو بشر ہو، تم تو محض معمولی انسان ہو، مجھے دیکھو میں فرشتوں کا سردار، نورانی فرشتوں کا سردار ہو کر جب میرا سر مصطفیٰ کے قدموں میں جھک رہا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ ہی کی درگاہ، مصطفیٰ ہی کی بارگاہ وہ ہے کہ جتنا جھکو گے اللہ اتنا ہی بلند ہوگا۔ یہ ہے نور، یہی فرشتہ، یہی حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے۔ سرکار نے پوچھا تمہاری رفتار کتنی ہے، تمہاری سپیڈ کتنی ہے، کتنی تیز تم چل سکتے ہو؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی رفتار کا اندازہ نہیں، لیکن زمین سے لے کر آسمان تک 500 برس کا راستہ، ایک آسمان کی موٹائی 500 برس کا راستہ، پہلے سے دوسرے آسمان کا راستہ 500 برس، دوسرے آسمان کی موٹائی 500 برس کا راستہ، یعنی تیز رفتار گھوڑا چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، تب جا کے 500 برس میں وہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان پہ پہنچے۔ اور یا رسول اللہ 7 آسمانوں کے بعد سدرہ ہے، سارے آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا ہے۔ یا رسول اللہ سدرہ کے بیر کے در نیچے مجھے میرا آشیانہ ہے، اللہ نے مجھے رفتار کا آپ کو اندازہ بتاؤں، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ سدرہ پہ میں بیٹھا، یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے لیے رسی سے ڈول میں بٹھا کے نیچے ڈالا، رسی کاٹ دی، کتنے دن لگیں گے اب اس کو نیچے تک جانے میں؟ چند لمحے، 3 دن لگیں گے، لمحے لمحوں میں کام ہو جائے۔ وزن کے اعتبار سے نیچے جانے کی رفتار، رسی کاٹ دی گئی ڈول میں بٹھا کے۔ حضرت جبریل یا رسول اللہ جب رسی کاٹ دی گئی تو اللہ کا مجھے حکم ہوا، اے جبریل جلدی یوسف کو کنویں کے پانی میں اور زمین سے پہلے اس کو اپنے پروں پر لے لو۔ ہزاروں برس کا راستہ حضرت جبریل نے ایک لمحے میں طے کر لیا۔ سدرہ سے چلے 7ویں آسمان میں، 6ٹھے آسمان میں، 5ویں آسمان میں، 4تھے آسمان میں، 3سرے آسمان میں، دوسرے آسمان میں، پہلے آسمان میں، اور آسمان سے لے کر زمین تک کنعان تک آ گئے، اور کنعان میں آنے کے بعد کنویں کے اندر بھی چلے گئے، اور یوسف کی رسی کاٹ دی گئی تھی، اور یوسف کو کنویں میں گرنے سے پہلے اپنے پروں پر لے کے سنبھال لیا۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اپنے حکم کی تعمیر کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اب یا رسول اللہ آپ ہی اندازہ لگا لیجیے کہ میری رفتار کتنی ہے۔ اور ہاں یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور آپ کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام منجنیق کے ذریعے سے گھمائے جا رہے تھے، پریشر بنایا جا رہا تھا منجنیق کا، ایک تیز رفتاری کے ساتھ جیسے پتھر جاتا ہے، بندوق کی گولی جاتی ہے، اس تیز رفتاری کے ساتھ آپ کے بابا کو، جد امجد کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش قدرے نمرود میں یعنی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ یا رسول اللہ جب سے وہ تیاری کر رہے تھے، جب سے مجھے حکم نہیں ملا، منجنیق چلائی
چلائی جا رہی ہے، اور جب ایک سرا چھوڑ دیا گیا اور آپ کے بابا ابراہیم علیہ السلام جب منجنیق سے نکل کر آگ میں جانا ہی چاہتے تھے، اللہ کا حکم ہوا، اے جبرائیل میرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، آگ میں پھینک دیا گیا ہے، خبردار تو جبرائیل ہے تو وہ میرا خلیل ہے، اس کو آگ چھونے نہ پائے، اس سے پہلے چلا جا اور جا کر میرے بندے خلیل کو بچا دے۔ کتنی رفتار ہے، کتنی رفتار۔ اور یا رسول اللہ، یہ تو اللہ کا حکم تھا، مگر آپ یاد کریے کہ میدان احد میں جنگ احد ہو رہی ہے، دشمنوں نے آپ کو پتھر مار کر آپ کے دانتوں کو زخمی کر دیا، آپ کے خون کا قطرہ نکل کر چلا، سبحان اللہ، آپ کے خون کا قطرہ نکل کر چلا، یہاں تو مان لیجئے کہ رفتار میں پھینکے گئے ایک آدھ سیکنڈ لگ گیا ہوگا، ڈول کی رسی کاٹی گئی 30-40 میٹر کنواں ہو سکتا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے لمحائے مبارک سے، دندان مبارک سے خون کا قطرہ اور زمین کا فاصلہ بہت ہی کم، آپ کے دندان مبارک پر دشمنوں نے چوٹ لگائی، خود کی کڑی آپ کے سر پہ ٹھہر گئی، دھس گئی، آپ کے دانت مبارک زخمی ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کا خون کا قطرہ بوند کی شکل میں نکلا۔ میں نے دیکھا حکم کا انتظار کیا، مگر اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ میرا امتحان لے رہا تھا، یا اللہ میرا امتحان لے رہا تھا، یا رسول اللہ میں بے قرار ہو کر وہاں سدرہ سے چلا، آپ کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میں نے اپنے ہاتھوں میں آپ کے خون کا قطرہ لے لیا، کیونکہ یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب و محبوب ہیں، اگر وہ قطرہ زمین میں گر جاتا تو قیامت تک زمین، اس لیے میں نے آپ کی امت پر رحمت کرتے کہ قطرے کو زمین پر گرنے سے بچا دیا۔ یہ ہے نور کی رفتار، کس کے نور کی رفتار؟ جبریل کے نور کی رفتار، سبحان اللہ، یہ ہے جبریل کے نور کی رفتار، اور جبریل کے نور کی رفتار، جبریل جس کے نور سے بنائے گئے، سبحان اللہ، اس کی رفتار کا کیا عالم ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اپنے محبوب کا تعارف، بشر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا من اللہ بشر و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا نا کہ یقیناً اللہ کی جانب سے ایک بشر آیا، یا تمہاری طرح ایک بشر آیا اور قرآن آیا، کتاب آئی، لیکن اللہ نے تعارف کیسے کرایا؟ نور سے، کیونکہ اللہ بھی جانتا ہے یہ امتحان کی گھڑی ہے کہ میرے مصطفیٰ کو اپنا بڑا بھائی، اپنے جیسا بشر ماننے والے الگ ہو جائیں گے اور مصطفیٰ کو نوری بشر ماننے والے الگ ہو جائیں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یہی جبریل علیہ السلام آئے سرکار کی بارگاہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو بتانے کے لیے، یہ مت سمجھنا کبھی کہ سرکار کو نہیں معلوم تھا اس لیے جبریل سے پوچھ رہے ہیں، ہم کو آپ کو اگر سرکار نہ پوچھو تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے نا؟ اچھا یہ بتاؤ ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے نا؟ تو ہم کو آپ کو بتانے کے لیے سرکار نے محبت کے عالم میں تھے، اے جبریل یہ تو بتاؤ کہ تم نے آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا؟ ہاں یا رسول اللہ دیکھا۔ شیس علیہ السلام کو بھی دیکھا؟ ہاں شیس علیہ السلام کو بھی دیکھا۔ نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا؟ ہاں یا رسول اللہ نوح کو بھی دیکھا۔ ارے یوں کہیے کہ سارے پیغمبروں کو دیکھا،
نوح کو، لوط کو، شعیب کو، ابراہیم کو، اسماعیل کو، اسحاق کو، یعقوب کو، یوسف کو، یونس کو، زکریا کو، یحییٰ کو، الیسع کو، الیاس کو، خضر کو، جانے جتنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک علیہ الصلوۃ والتسلیم، سارے پیغمبروں کو ہم نے دیکھا۔ اچھا، ساری کتابیں بھی تو بھی لے کے آئے؟ ہاں یا رسول اللہ، زبور بھی میں لے کے آیا، انجیل بھی میں لے کے آیا، قرآن بھی میں لے کے آیا، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے میں لے کے آیا، موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے میں لے کر کیا؟ جبریل، جب سے یہ آدمی بستی ہے، بسی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبروں کی تم نے زیارت کی، سارے پیغمبروں کی رسالت دیکھی، سارے پیغمبروں کی پیغمبری دیکھی، سارے نبیوں کی نبوت دیکھی، نبیوں کو بھی دیکھا، ان کی قوم کو بھی دیکھا، کتابوں کو بھی دیکھا، کتاب لے کر کے بھی آئے۔ یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی؟ واہ سبحان اللہ، ہزاروں سال کی عمر ہوگی تمہاری، سینکڑوں سال کی عمر ہوگی، ایک ایک پیغمبر کی عمر 900 سال، 1000 سال گزری، تمہاری عمر بہت بڑی ہوگی۔ کتنی عمر ہوگی تمہاری؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنے دل میں سوچ رہے ہیں، مگر وہابیوں کی طرح عقیدہ نہیں بنا رہے کہ سرکار کو نہیں معلوم، وہ بھی جانتے ہیں کہ سرکار کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ میں قرآن لے کے آتا تھا، میں کہتا تھا یاسین، سرکار فرماتے تھے فہم تو میں سمجھ گیا، الف لام میم، سرکار فرماتے میں سمجھ گیا۔ نہ جبریل کو معلوم، نہ لانے والے فرشتے کو معلوم، جو بھیج رہا ہے اس کو معلوم، اور جو پا رہا ہے اس کو معلوم۔ ہم سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، اس کو کیا کوئی دوسرا سمجھے؟ کوٹ ورڈ ہے یہ، جبریل کو بھی نہیں معلوم ہونا چاہیے، بس اللہ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے محبوب کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ پیغام خفیہ پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاف، جبریل نے کہا سرکار پڑھیے کاف، مگر مانے نہیں معلوم ہمیں، سرکار نے فرمایا تمہیں معلوم ہوئے نہ معلوم فہم تو میں سمجھ گیا۔ بھیجنے والا جو کرنا چاہ رہا ہے، تو کوڈ ورڈ جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ کوڈ ورڈ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا خط لے جانے والا بھی نہ سمجھ لے پائے، یہ کوڈ ورڈ ہے، آیات مقطعات، حروف مقطعات ان کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اور کسی کو معلوم نہیں ہے، سرکار کو معلوم ہے سب کچھ، اور سرکار کی جس پر نظر کرم ہو گئی اس کو بھی معلوم۔ سبحان اللہ، عاشقان مصطفیٰ نے کیا کیا نکالا ہے؟ طٰہٰ، طٰہٰ کے معنی کیے ہیں مفسرین نے سرکار کی آنکھ مبارک۔ سبحان اللہ، کیسے لکھا جاتا؟ طٰہٰ، ایک دائرہ تو کا اور ایک دائرہ ہا کا، یہ دونوں مراد ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک۔ عاشقوں نے یہ مطلب نکالا۔ یاسین، قرآن میں کوئی ترجمہ نہیں، نہ کسی کی جرأت ہے کہ اس کا ترجمہ کرے، مگر عاشقان مصطفیٰ نے نکالا یاسین، سرکار کے دندان مبارک۔ جس طرح سرکار کے دندان مبارک ہیں، ویسے ہی اسی کی تفسیر ہے یاسین، یاسین کی تفسیر سرکار کے دندان مبارک۔ تو یہ تو محبوب و محب کا معاملہ ہے، عاشقان مصطفیٰ کو سرکار نے سمجھا دیا، کیونکہ ایسے ایسے سرکار نے مفہوم اور ترجمے لوگوں کو بتائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھے ایسے ایسے علم بتائے ہیں کہ اگر میں اس کو ظاہر کر دوں تو مجھے لوگ قتل کر دیں۔ یہ ہوتا ہے علم سینا۔ وہ آج کل جاہل لوگ دعویٰ کرتے ہیں کلمہ ہم سے سیکھو، تم سے سیکھنے کی کیا ضرورت؟ کلمہ ہم رسول اللہ سے سیکھیں گے، کلمہ ہم قرآن سے سیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف چاہے جتنا بڑا علامہ ہو، جتنا بڑا متقی ہو، جو نماز سے انکار کرے کہ نماز ہم روحانی پڑھ لیتے ہیں، ہمیں ایسی ظاہری نماز کی ضرورت نہیں، ارے تم میاں کیا سمجھتے ہو، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کعبے میں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے یہی جواب دینا ہے
کہ کھانا بھی آپ کعبے میں جا کے کھا لیا، لندن کے ہوٹل میں کھا لیا، یا کھانا یہاں کے کھا لیا۔ بیوقوف بنانا ہے اپنے مریدوں کو۔ جاہل لوگ اس طریقے سے قوم کو گمراہ کرتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں خلاف پیغمبر کسے رہ گزیر، حضرت شیخ صاحب کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسی، جس نے رسول اللہ کے خلاف کوئی راستہ اختیار کیا تو سمجھ لو کہ وہ کبھی بھی منزل مقصود تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ارے صحابہ کرام سے زیادہ تمہارے مرید ہو گئے یا رسول اللہ سے زیادہ تمہارا پیر بڑھ کے ہو گیا کہ رسول اللہ نے جو کلمے کی تعلیم اپنے صحابہ کو دی ہے، صحابہ کو بھی نہیں معلوم تھا کیا جو تمہیں معلوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہم کو اور آپ کو بچائے۔ یاد رکھو، شریعت پر عمل کیے ہوئے بغیر کبھی طریقت پہ آدمی کامل نہیں ہو سکتا، اور متقی پرہیزگار شریعت پہ عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایسے ایسے علم عطا فرما دیتا ہے، علم سینہ جسے کہا جاتا ہے، جو ظاہر نہیں کیے جاتے، سب تک جاہلوں پر ظاہر نہیں کیے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہم کو اور آپ کو بچائے۔ ہمارے لیے تو سرکار کا راستہ ہے، حدیث کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات کا راستہ ہے۔ غوث اعظم سے بڑا کوئی پیر ہے کیا؟ غوث اعظم نے اپنے کتابوں میں کہیں کلمے کی تعلیم ایسی سکھائی ہے جیسے آپ سکھائی جا رہے۔ تمہیں کیا ملا بھائی تمہارے پیر سے؟ کتنی تعلیم انہوں نے دی؟ کلمے کا مطلب سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ بیچارہ سیدھا سادی سنی مسلمان، نہیں بھائی ہم کو تو نہیں معلوم۔ جاہلانہ تفسیر الگ ہوتی ہے، غوث پاک نے جو تفسیر کی ہے اس پہ چلو، خواجہ غریب نواز نے جو تفسیر کی ہے اس پہ چلو، جو اللہ کے ولیوں نے تفسیر کی ہے اس پہ چلو، جو صحابہ کرام نے کلمے کی تفسیر کی ہے اس پر چلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، اس طریقے پر چلو۔ اگر سرکار کے طریقے کے خلاف کوئی طریقہ ہے وہ سب باطل، سب جہنم میں لے جانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا ہے، چند روزہ ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کیا جواب دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ہاں دنیا داری کی وجہ سے تم نے ایسا سا کیا، اس وقت ہاں ہاں کے سبق کو سن رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں مصطفیٰ کے نور کی روشنی، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کی روشنی، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی روشنی سے ہمارے دلوں کو جگمگا دے پروردگار۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کس کی بارگاہ میں آئے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کو ذرا جبریل بتاؤ، تم نے سب کو دیکھا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل علیہ السلام بھی مسکراتے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ سرکار کو معلوم ہے، مگر سرکار میرا امتحان لے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میں کیسے بتاؤں کہ میری عمر کتنی؟ میری عمر تو اتنی ہے کہ میں خود اندازہ نہیں کر سکتا، مجھے بھی نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر بھی کچھ اندازہ تو بتاؤ۔ ہاں یا رسول اللہ، چوتھے آسمان میں، چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، ایک ستارہ چمکا کرتا تھا چوتھے حجاب میں، جو پردے خدا تک پہنچنے کے، ہماری آنکھوں میں بھی پردے پڑے، اور اللہ اور محمد کے درمیان، احد اور احمد کے درمیان بھی میم کا پردہ ہے۔ تو پردہ ہٹے گا پھر دیکھ لینا کیا ہوتا ہے، سمجھا؟ تو چوتھے حجاب میں یا رسول اللہ ایک ستارہ چمکا کرتا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا۔ وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ اور یا رسول اللہ آپ خود اندازہ کر لیجئے، میں تو اندازہ بھی نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، یا رسول اللہ 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور آپ کے غلام جبریل نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ یعنی 5 کروڑ نہیں، 500 کروڑ نہیں، بلکہ 5 ارب سے بھی زیادہ سال۔ کتنے سال کا بن؟
ہمارے آقا کی عمر کتنی؟ 63 سال. کتنی عمر ہے؟ 60 پر 2. 60 پر 3 سال. جو ظاہر میں رہ گئے اپنے جیسا جنہوں نے بشر سمجھا ان کے نزدیک صرف 63 سال کی عمر ہے ہمارے آقا. لیکن مجھے کہہ دے دو کہ ازل سے لے کر ابد تک ہمارے آقا کی عمر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک ستارہ چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا, میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب دا نبی سبحان اللہ مسکرانے لگے. تو سرکار نے فرمایا اے جبریل میری عمر کا اندازہ ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تم نے جس ستارے کو دیکھا 70,000 سال کے بعد جو چوتھے حجاب میں چمکتا تھا, تم نے 72,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھا. وَعِزَّتِ رَبِّي عَلَىٰ ذَلِكَ الْكَوْكَبِ, اے جبریل اندازہ کرو خدا کے وحدہ لا شریک کی عزت و جلال کی قسم وہ ستارہ میں ہی تو تھا. وہ ستارہ خدا کی قسم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہ کھائیں تو بھی سرکار صادق ہے, صادق و امین ہے. لیکن اہمیت دینے کے لیے ان بندیوں کے لیے جو سرکار کے نور کو نہیں مانتے ان کے لیے سرکار نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّي عَلَىٰ ذَلِكَ الْكَوْكَبِ, خدا کی عزت و جلال کی قسم وہ ستارہ جبریل میں ہی تو تھا. یہ ذلیل ہوتا تو کہتا آپ اتنے بڑے کیسے, مگر وہاں جبریل تھا. جبریل نے کوئی اعتراض نہیں کیا. یا رسول اللہ آپ کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ یا تو قرآن ہوتا ہے یا حدیث. جبریل نے کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ جبریل اور مسرور ہو گئے کہ واقعی آپ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو یہی فرماتا ہے کہ میں نے چاہا کہ مجھے کوئی جانے, مجھے کوئی پہچانے, کوئی میری معرفت حاصل کرے تو میں نے سب سے پہلے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو بنا دیا. کب بنایا؟ جب کب نہیں تھا. کس وقت بنایا؟ جب وقت ہی نہیں تھا. نہ زمین تھی, نہ آسمان تھا, نہ عرش تھا, نہ لوح تھا, نہ قلم تھا, نہ کرسی تھی. کائنات کی ایک چیز بھی نہیں تھی, بس اللہ تھا. اللہ کے نور سے مصطفیٰ کا نور تھا. اتنی بڑی عمر ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, اور یہ نور خدا سے بنائے گئے ہیں اور ان کا نور اب اصل بن گیا اور سارے نور ان کے غلام بن گئے. ان کے صدقے میں آسمان میں چاند کو چودنی ملی, انہی کے صدقے میں سورج کو تابش ملی, سورج کو گرمی ملی, سورج کو روشنی ملی, ستاروں کو چمک ملی, پھولوں کو زندگی ملی. ساری کائنات مصطفیٰ کے لیے بنائی گئی اور مصطفیٰ کے نور کا صدقے میں ہم بنائے گئے. آپ ہی بنائے گئے, یہ بھی بنائے گئے, وہ بھی بنائے گئے. جتنی روشنیاں ہیں سب مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے. جب مصطفیٰ کے نور کے صدقے کا یہ عالم ہے تو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جن پر سے نچھاور کر کے یہ صدقہ بنایا گیا ہے اس آقا و مولا کے اختیار کا کیا عالم ہوگا, اس نور کی رفتار کا کیا عالم ہوگا, اس نور کی محبت کا کیا عالم ہوگا, اس نور کی رحمت کا کیا عالم ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور, یقیناً اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا. اللہ تعالیٰ نور مصطفیٰ کی ہم کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.